سامعین کرام، آج ہم اپنی ذات کے، اپنے خیالات کے اور اپنے ذہن کے خود دشمن بن چکے ہیں۔ جس مالک حقیقی نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا، ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں۔ دن بھر اس کی نافرمانیوں میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے قوانین سے انحراف کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم پھر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بنتے جا رہے ہیں۔ یہی چیزیں ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہیں، یہی چیزیں ہمیں برباد کر رہی ہیں۔ اگر ایک عرصہ سے ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں وقت نکالتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے کسی کو، تو اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان عبادات کا اثر ہماری زندگی پہ کچھ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے یہ سب چیزیں بیکار اور یہ اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ اور اپنے ساتھ انتہائی بڑا دھوکہ اور اللہ کے ساتھ ہم ایک مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ عبادت تو وہ ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ تلاوت ہے، وہ ذکر و اذکار ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں یا دیگر جتنی بھی عبادات ہیں، اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ کرنے کے باوجود ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہے، تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ اثر سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھ کے ہم نکلیں مسجد سے باہر تو ہماری زبان میں وہی فحشیات ہے، وہی بے حیائی ہے، ہمارے ذہن میں وہی بدتمیزی ہے، ہماری تہذیب میں وہی بے حیائی ہے، اور ہمارے کلچر میں وہی بے حیائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، جو طریقہ انہوں نے ہمیں بتلایا، جو صحابہ نے ہمیں بتلایا، جو اسلاف اور بزرگان دین نے ہمیں جو راستہ دکھایا، ہم آج اس سے بھٹک چکے ہیں، اس سے دور ہو چکے ہیں۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو عبادت ہمیں لذت دے، عبادت وہ ہوتی ہے جو کرنے کے بعد ہماری زبان فحشیات سے بچ جائے، ہمارے دل صاف اور شفاف ہو جائے، ہماری عبادتوں میں چاشنی آ جائے، ہماری عبادتیں جو ہیں وہ ہمیں تبدیل کر دے، وہ تو عبادت ہے۔ عرصہ سے عبادت کر رہے ہیں اور انانیت ہمارے اندر سے جا نہیں رہی ہے، کبر ہمارے اندر سے جا نہیں رہا، عجب ہمارے اندر سے جا نہیں رہا ہے، اور بے حیائی ہمارے اندر سے جا نہیں رہی ہے، لغویات سے ہم بچ نہیں رہے، ڈکیتی سے ہم بچ نہیں رہے، اور حق تلفی سے ہم بچ نہیں رہے، اور انانیت میں ہم پڑ رہے ہیں۔ اور میں یہ واضح طور پہ بتلا دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ اللہ کے قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی کر کے، ان کو توڑ کر، ان سے دور ہو کر ہم باعزت زندگی گزارنا چاہیں، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ عبادت وہ ہے جو ہمیں ریا سے بچائے، جو ہمیں ریاکاری سے بچائے، جو ہمیں دکھلاوے سے بچائے، جو ہمیں انانیت سے بچائے، جو ہمیں کبر سے بچائے، جو ہمیں تکبر سے بچائے، جو ہمیں غرور سے بچائے، جو ہمیں بے حیائی سے بچائے، جو ہمیں فحشیات سے بچائے۔ عبادت تو وہ ہے، اور جو عبادت ہم کر رہے ہیں، کرنے کے بعد ان تمام چیزوں میں ہم فنا ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ ایک دھوکہ ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم ایک ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو حکم دے دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اور جو پیغام اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، اس پیغام کو اپنا لیں تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اس پیغام سے اور ان احکامات سے دور ہو کر ہم باعزت زندگی گزارنا چاہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس لیے معزز سامعین، یہ زندگی جو ہے ایک انمول تحفہ ہے، اور اس کو بنانا
اس کو संवारना یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ جب ہم عبادت کریں، عبادت کرنے کے بعد ہم غیبت سے بچ جائیں، جو انتہائی بڑا گناہ، جو ہماری تمام نیکیوں کو، ہمارے اعمال کو ختم کرتی ہے۔ اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے باطن کو کھوکھلا کر رہی ہیں، ہماری روحانیت کو تباہ کر رہی ہیں، چاہے وہ حرص ہے، وہ ہوس ہے، وہ شہوت ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ بدتمیزی ہے، وہ بے غیرتی ہے، وہ انانیت ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، ہماری پرسنالٹی کو نہیں دیکھتا ہے، ہمارے لباس کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں، ہماری نیت کیسی ہے، ہمارا اخلاص کیسا ہے۔ اور بڑی چیز تو یہ ہے، جو عبادت، جو ریاضت، جو سخاوت، جو ذکر و اذکار ہمارے اخلاق کو بہتر نہ بنا سکے تو وہ سب کچھ بیکار ہے۔ ہم ٹھکرائیں گے، رسول اللہ کے طریقے سے ہم دور ہو جائیں گے تو ہم اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کو فنا کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کی لذت آنی چاہیے، اس کی چاشنی ہماری زبانوں پہ آنی چاہیے،